بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پاکستان میں مار کھانے کے بعد فیم حاصل کرنے والے انڈین ہیرو، اپنا فیم کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی چائے کو بھی فیم دینے والے اور پاکستانی چائے کو فنٹیسٹک کہنے والے ابھینندن آج کل کہاں زندگی گزار رہے ہیں، اسی پر میں نے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو سارے حقائق جان جائیں جو کہ ابھینندن کے متعلق ہیں۔ میرا نام ہے قدوس الرحمان اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ایجنٹ انفو لیب۔ کائنڈلی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی ایک سنگل کلک ہمارے دل کو بہت تسلی پہنچتی ہے۔ بات کر رہے تھے ابھینندن کی کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ رہتے تھے وہ حیدرآباد میں جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ حیدرآباد پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، کہیں آپ لوگ یہی نہ سمجھنے بیٹھ جائیں کہ وہ پاکستان میں آ کر مار کھانے کے بعد پاکستان میں ہی بس گئے، لیکن وہ انڈیا میں ہے۔ ویسے تو پورا انڈیا ان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ان کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ان کو اس کے پیچھے کی بات نہیں معلوم، اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھینندن ہیرو ہے، اس نے اپنے ملک کے بارے میں کوئی بھی راز نہیں کھولا۔ کیونکہ ان لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھینندن سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب میں دیتا ہے کہ I am not supposed to tell you that، کہ میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ لیکن دوسری طرف عہد وفا ڈرامہ دیکھنے والوں نے عہد وفا کے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ دیکھ لیا ہوگا کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ ویڈیو بنتے ہوئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے پہلے وہ سب کچھ بتا چکا تھا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کوئی بھی راز اگلوائے بغیر ہی اسے چھوڑ دیا؟ وہ بھائی سب کچھ بتا چکا تھا، لیکن ہندوستان والے سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی بات نہیں کھولی، اپنا منہ نہیں کھولا، اسی لیے وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اگر ہیرو ہوتا تو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا کر کے ہی جاتا۔ وہ ناپاک ارادے، اس کے ناپاک مقصد پورا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے ایک جوان نے اسے بری طرح مار گرایا، لیکن ہم بات کر رہے تھے اس کی زندگی کے کہ وہ آج کل کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ حیدرآباد میں ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات کہ وہ آرمی میں ہیں تو وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مطلب ایک شو میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فوجی بھی میرے پاس آتا تھا تو مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کہ جس مقصد کے لیے میں پاکستان میں گیا تھا وہ مقصد مجھ سے مکمل نہیں ہو سکا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے پاکستان میں آنے کے بعد بہت ساری مار بھی کھائی۔ جب تک کہ وہ فوج میں تھے، پاکستان سے واپس جانے تک میڈیا ان کو بہت تنگ کرتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ریٹائرڈ ہو جاؤں، وہ اپنے گھر میں جا کر چھپ جاؤں، اگر باہر رہا تو میڈیا ہی تنگ کرتا رہے گا، کیونکہ میڈیا کو تو وہ خبر چاہیے ہوتی ہے کہ جس سے اس کے اپنے چینل کو فیم حاصل ہو۔ آگے انسان مرے یا جو بھی کرے، ان میڈیا نے تو آ کر سوال اپنے کرنا شروع کر دینے ہوتے ہیں۔ میں اپنی پوری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ابھینندن کو برا نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے ابھی آیا تھا اس کی آرمی نے جو اسے آرڈر دیے وہ آرڈر اس کو مکمل کرنا پڑے تھے۔ اگر وہ یہ آرڈر نہ مانتا تو اسے آرمی سے نکال دیا جاتا۔ آج کل وہ میڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں حیدرآباد کے اندر اور آگے اپنا علیحدہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ پولیٹکس میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ پولیٹکس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ ان کے لیے غلط ہو، کیونکہ پاکستان میں آ کر مار کھانے کے بعد سب کچھ اگلنے کے بعد ان کو کوئی اچھا لیڈر نہیں سمجھے گا اور انہیں اپنا ووٹ نہیں دے گا۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔